صالح علیہ السلام نے فرمایا ہی الصدیقۃ الکبریٰ، آپ یعنی خاتون جنت سید کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام وہ صدیقہ کبریٰ ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں یعنی بزرگ ترین مظہر صدق و راستی سید کائنات ہیں، مظہر صدق، مظہر سچائی، مظہر راستی، بزرگ ترین سید کائنات ہے۔ ان کو کہا جائے صدیقہ کبریٰ، اور صدیقہ کبریٰ ہیں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، سید کائنات کی معرفت پر گزشتہ ادوار کی گردش ہوتی تھی، ماضی میں، قرون ماضی، جب سے آدم وجود میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک جو زمانے کی گردش رہی، جو نظام فلک، جو نظام ہستی کی گردش رہی، سید کائنات کی محور پہ، معرفت سیدہ کی محور پہ رہی، محوریت حاصل تھی۔ اور یہی بات اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ جو معرفت اہل بیت ہیں اور یہ جو ولایت اہل بیت ہیں، انہیں قبول کرنا اور انہیں ماننا، ان سے محبت رکھنا، ان کی اطاعت کرنا اور ان سے عقیدت رکھنا، یہ وہ چیز ہے جس کی محور پر گزشتہ ادوار کی گردش جاری رہی، اور آئندہ بھی یہ گردش اسی محور پہ باقی رہے گی۔ یعنی نظام ہستی میں، وجود ہستی میں، کائنات کی خلقت میں، کائنات کی بقا میں، کائنات کے نظام میں جہاں اہل بیت مؤثر تھے، سید کائنات بھی انہی کی طرح مؤثر تھی۔ باعث تخلیق کائنات جہاں پیغمبر اسلام ہے، وہاں غامر المؤمنین بھی ہے، وہاں سید کائنات بھی ہے، باعث تخلیق کائنات ہے۔ یہ حدیث قدسی میں آیا اور بارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا متعال نے جہاں پہ فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ آپ نہ ہوتے کائنات خلق نہ ہوتی، یہی بات عامر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ ولولا علی لما خلقت، اے رسول جب علی نہ ہوتے تو آپ بھی خلق نہ ہوتے، اور یہی بات سید کائنات کے لیے بیان فرمایا ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر مشیت خداوند متعال میں تخلیق زہرائے مرضیہ نہ ہوتی تو آپ دونوں بھی خلق نہ ہوتے۔ تو آگے تینوں وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اسی طرح باقی ائمہ اطہار کو بھی اس میں حصہ شامل ہے کیونکہ انہی کا حصہ ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دارت القرون الاولی، قرون ماضیہ معرفت زہرائے مرضیہ کے مدار پہ گردش کرتے تھے۔ نظام ہستی، نظام زمین و آسمان ان کی معرفت کی بنیاد پہ، نظام دین ان کی معرفت کی بنیاد پر، از آدم تا دم یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت صدیقہ کبریٰ گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھی، امتوں پر بھی فرض تھی، اور ہر زمانے والوں کی از آدم تا دم ہر زمانے والوں کی سعادت، خوشبختی، کامیابی یا شقاوت و بدبختی و ناکامی صدیقہ کبریٰ اور ائمہ اطہار کی معرفت و محبت سے وابستہ تھی، جنہوں نے انہیں پہچانا اور ان کی ولایت کو مانا
اور ان سے محبت کی، وہ سعادت مند ہر امت میں ہیں، اور ہر امت میں جنہوں نے ان کی معرفت حاصل نہ کی، ان کی ولایت کو تسلیم نہ کیا اور ان سے محبت نہ کی، وہ ناکام ہو گئے۔ ہر امت میں کامیابی و ناکامی، سعادت و شقاوت کا محور معرفت اہل بیت، معرفت سید کائنات۔ یہ اسی حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی قرون ماضیہ کے لوگ، گزشتہ زمانے والے، تشریعاً، قانوناً یعنی شرعاً مکلف تھے کہ رسول کرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کی ولایت، جیسا کہ حدیث میں ان کی ولایت فرض تھی ان پر بھی، حتی انبیاء پر بھی، جس طرح پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی ولایت فرض تھی امتوں پہ قبول کریں ان کی ولایت کو، اسی طرح سید کائنات کی ولایت بھی امتوں پہ فرض تھی کہ وہ قبول کریں، ورنہ وہ کسی نبی کے امتی نہ ہوتے، ورنہ ہر زمانے میں ان کی کامیابی ناکامی بدل جاتی، خداوند متعال نے قبول نہ فرماتے۔ سید کائنات کا مقام یہ ہے، ان کے اعمال کی صحت گزشتہ امتوں کی، آدم کے زمانے سے لے کر گزشتہ لوگوں کی ان کے جو اعمال تھے، اس کی قبولیت، صحت، حتیٰ کہ اعمال کا صحیح ہونے کا دار و مدار اور قبول ہونے کا دار و مدار صدیقہ کبریٰ مادر حسنین ان کی معرفت و ولایت کی قبولیت پر منحصر تھی، ان پر بھی یہ چیزیں فرض تھی۔